یہ جو سورۃ النساء ہے 5ویں پارے، اس کی آیت نمبر ہے 61 نمبر 61۔ اس میں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں کہ جیسے تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو ایسے ہی میرے رسول کے ساتھ بھی محبت کرو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ محبت کریں اور رسول کے ساتھ محبت کیے بغیر دائرہ اسلام میں رہیں یا دائرہ ایمان میں رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کو، مسلمانوں کو اپنا پیغام توحید کا کس کے ذریعے سے پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو ہم اس ذریعے کو کسی صورت بھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ جیسے توحید کا اعلان کیا ہے، قل هو اللہ احد، اپنی توحید کا اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ آپ فرمائیں کہ وہ ایک ہے۔ قل، آپ فرمائیں، اے رسول آپ ان کو بتائیں کہ وہ ایک ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب اپنی توحید کا اعلان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور ذریعہ سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے گا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، تعالو آؤ، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا یا اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ رب العزت نے کیا نازل فرمایا؟ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی طرف بلایا جا رہا، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، دونوں کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا، ایک دعوت یہ دے رہا ہوں اس کی طرف آؤ، اور ایک دعوت اِلَى الرَّسُولِ ہے۔ دو دعوت ہیں، کتنی؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ کے احکامات میں سے یہ حکم ہے۔ اس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا وہ دعوت مل رہی ہے، آؤ اس کی طرف آؤ، اور جو اللہ کے رسول نے تمہیں عطا کیا ہے، جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، جو محبتیں اور شفقتیں ہیں، ان کو بھی سنو، اس طرف بھی آؤ، ان کی بارگاہ میں بھی آ کر بیٹھو۔ یہ دو دعوتیں دی گئیں۔ آگے فرمایا اے محبوب آپ دیکھیں گے جو لوگ منافق ہیں، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے۔ جو صاحب ایمان ہوا مومن ہو گیا، جو صاحب انکار ہوا کافر ہو گیا، اور جو نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا وہ منافق ہو گیا۔ اور منافقوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقوں کا جو درجہ ہے وہ جہنم میں سب سے نچلا ہے، وہاں پھینکا جائے گا ان کو۔ منافق لوگ وہ بدترین ہیں، بدترین لوگوں میں سے۔ تو آپ سے مخاطب ہو کے اللہ پاک فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اے رسول
آپ دیکھیں گے منافق لوگوں کو ان دو دعوتوں میں سے ایک قبول کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک قبول کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف آنے میں پہلو تہی کرتے ہیں. دو دعوتیں دی ہیں، ایک کو قبول کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. کون سی دعوت قبول کر رہے ہیں؟ دعوت اللہ، الی ما انزل اللہ، دعوت قرآن، دعوت اللہ وہ قبول کرتے ہیں. دعوت الرسول اس کو چھوڑ رہے ہیں. فرمایا جو دعوت الرسول چھوڑے گا، جو آپ کی طرف آنے سے گریز کرے گا، اجتناب کرے گا، نالاں ہوگا، پریشان ہوگا، اس کے بارے میں کیا ٹائٹل اللہ پاک نے دیا ہے کہ وہ منافق ہے. وہ کیا ہے؟ منافق ہے. تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. جو نظام کی بات کرے، نظام اسلام کی بات کرے اور مقام مصطفیٰ کی بات نہ کرے، وہ کیا ہے؟ جو فقط اللہ 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 کرتا رہے اور اللہ کے رسول کی بات سے گریز کرے، کسی صورت میں مومن تو وہی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی محبت کے کلائمیکس پہ چلا جائے اور اللہ کے عبد اور بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں بھی کلائمیکس پہ چلا جائے، وہ مومن ہے. ہمارے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک چیز کو لے رہے ہیں اور ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں. تھوڑا بہت فرق کرنے کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن جب ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، مثال کے طور پر نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتے ہیں. اس کہنے میں حرج کیا ہے؟ جب ہم نے نعرہ تکبیر لگا دیا پھر نعرہ رسالت لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو اس آیت کے عین مطابق ہوگا کہ جہاں اللہ کا نام لکھا گیا، اللہ کا نام آیا، وہاں اللہ کے رسول کا نام بھی ساتھ آئے. جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے وہاں صاحب قرآن کی بات بھی. اگر قرآن کی تعریف ہو، جو صاحب قرآن کی تعریف ہو، تو اصل میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. ایک بڑھئی ہے، وہ کرسی بناتا ہے، یا کوئی کپڑے والا ہے، کپڑا سیتا ہے، کپڑا بناتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کپڑا کتنا اچھا بنا ہے، تو اصل میں تعریف کس کی ہے؟ کپڑے کی یا بنانے والے کی؟ آپ نے کرسی بنائی، آپ نے یہ پین بنایا، آپ نے یہ کتاب بنائی، تو کوئی آپ کو کہتا ہے کتنی زبردست آپ نے یہ کرسی بنائی ہے، کتنا زبردست پین بنایا ہے، کتنا زبردست یہ گلدستہ بنایا ہے، تو خوش کون ہوگا؟ بنانے والا. آپ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، اگر آپ صاحب قرآن کی تعریف کرتے ہیں تو کون خوش ہوگا؟ اللہ. اللہ خوش ہوگا تو اس میں کوئی قباحت ایسی نظر نہیں آتی. اب یہ 61، اب 62 آیت نمبر ورسز نمبر 62. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. اللہ پاک فرما رہا ہے یہی لوگ جو آپ سے کتراتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے پھر آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے حکم پر نہیں آئے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ، اس کے حکم پر نہیں آئے. جب مصیبت پڑی ہے، جب خود پھنس گئے ہیں تو پھر تمہاری طرف آ رہے ہیں رسول، آپ کی طرف آتے ہیں. تب جب یہ پھنس جاتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر آپ کی طرف آتے ہیں اور آگے کرتے کیا ہے؟
یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، جی ہمارا پروگرام، ہمارا ارادہ اور ہماری منشا اور مرضی تو صرف یہی تھی کہ ہم آہنگی پیدا ہو، پیار اور محبت کی باتیں ہوں، احسان کی بات ہو، یہ ساری، یعنی اب یہ جو آپ اپنی وہ پشیمانی کے بعد یہ جو آپ آرگو کر رہے ہیں، اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں تو یہ قبول نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے بلانے پر آئے نہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، تو دل میں کیا ہے؟ اگلی آیت میں آ گیا 63، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کریں، ان کو منہ ہی نہ لگائیں، ان سے بات ہی نہ کریں، وعظہم، ہاں ان کو نصیحت ضرور کرتے رہیں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات ان کو سمجھاتے رہیں ان کے دل میں اتر جائے، ایسی بات کرتے رہیں، ان سے گفتگو کرتے رہیں تاکہ دین کا جو مقصد ہے، اسلام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، یعنی پختہ بات کریں، بامقصد بات کریں، تاکہ یہ جو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہ تھی 63، 64 بھی سن لیں، 64۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھیجا ہے، جو رسول کی طرف بھیجا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس حکم کی، ان تعلیمات کی، رسول اللہ کی بات کی اطاعت کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو مان لیں۔ اور آگے بڑی اہم بات آ رہی، بڑی اہم بات ہے جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے ساری بات کا، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیں، اے لوگوں اگر تم سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی جان پر اپنی پر ظلم کر لیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے، استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے اس سے۔ لیکن معافی کا جو طریقہ ہے وہ بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا، معافی مانگنے کا بہترین طریقہ، جو احسن طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ خود مولا بتلا اس آیت کریمہ سے، خود اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ معافی مانگنے کا، معافی طلب کرنے کا بہترین جو میتھڈ ہے، جو طریقہ ہے، فرمایا وہ میں دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، اس سے اچھا طریقہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے بہتر راستہ کون سا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب سے بہتر راستہ اللہ کا ہی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 63، 64، 64، ورسز نمبر 64، پارہ نمبر 5، سورۃ النساء۔ فرمایا یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ ان کو بتائیں یہ 3 شرطیں پوری کریں۔ کیا؟ 3 شرطیں۔ There are 3 conditions. They have to fulfill these conditions. 3 شرطیں پوری کریں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جاؤ کا، یہ آپ کی بارگاہ میں، یعنی مدینہ شریف آ جائیں۔ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے، کوئی جرم کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، خطائیں انسان سے جتنی زیادہ سرزد ہوتی ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے اس کو بخشوانے کا طریقہ ہے کیا؟ کہیں بھی معافی مانگو گے میں دیتا ہوں،
لیکن جو میرا بتایا ہوا میتھڈ ہے اس کے مطابق چلو گے تو جلدی مل جائے گی. کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے مدینے آ جانا ہے. جو ظلم کر بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بارگاہ میں آ گئے. پہلی شرط ہو گئی پوری، سفر کر کیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضور مکہ میں تھے تو مکہ پہنچ گئے، غزوہ میں ہے تو غزوہ میں پہنچ گئے، مدینہ شریف میں مدینہ پہنچ گئے، مسجد نبوی میں ہے وہاں پہنچ گئے، قباء میں ہے وہاں پہنچ گئے. جہاں کہیں بھی ہے حضور تشریف فرمایا وہاں پہنچ کے اپنا مدعا بیان کیا ہے. یا رسول اللہ یہ ظلم کر لیا، یہ گناہ کر لیا، اس کی معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک معافی تو اللہ نے دینی ہے، صحیح ہے نا، لیکن وسیلہ حضور کا ہے. پہلی شرط پوری ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب فرمایا فاستغفر اللہ، اب حضور کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پھر مجھ سے معافی مانگو. فاستغفر اللہ، اب استغفار کرو کس سے؟ اللہ سے. دوسری شرط پوری ہو گئی کہ یا اللہ مدینہ شریف میں ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہوں، مجھے معاف کر دیں. دو شرطیں ہو گئی. اب تیسری شرط ہے کمپلسری کنڈیشن. وہ کیا ہے؟ فاستغفر اللہ دوسری ہو گئی. فاستغفر لهم الرسول، تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری یہ ہے کہ رسول اللہ بھی کہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیں. سمجھ آ رہی بات؟ رسول اللہ کی ذات اقدس بھی کہے کہ باری تعالیٰ ان کو معاف کر دے. تو وہ رسول اللہ کب کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جب ان کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، رابطہ ہوگا، واسطہ ہوگا. جب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی کسی کے پاس جائیں تو کہتے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ میری سفارش کریں. آپ ذرا کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں جی آپ کہیں جی آپ کی بات کو مان لیتے ہیں. تو جب آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی ہماری سفارش کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ادب و احترام والا، عزت و نیاز والا، محبت و عشق و غلامی والا، قلبی حبی عشقی تعلق ہے، موجود ہے، تو تب ادھر سے اشارہ ہوگا کہ باری تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے. وہاں بیٹھ کر پھر کہیں گے کرم کی نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ، میں تمہارا تمہارا یا رسول. کلیئر؟ اب اینڈ کیا ہے؟ بات کو ختم کر رہا ہوں. اینڈ کیا ہے؟ فرمایا یہ تینوں شرطیں تم پوری کر لو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم پالو گے کہ اللہ پاک کتنا بڑا تواب ہے اور کتنا بڑا رحیم ہے، یعنی کتنا عظیم ہے توبہ بھی قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں بھی. یعنی تم رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر اگر معافی کے خواستگار ہوتے ہو، معافی مجھ سے مانگنی ہے، بارگاہ اس کا چناؤ کرو. اس کا مطلب ہے کہ نسبتوں کا فیضان انسان کو ملتا ہے. آپ باہر گلی میں سڑک پہ بیٹھے ہیں تو وہ فیضان آپ کو اللہ کی رحمت کا نہیں مل رہا ہوگا جب آپ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے. اس کی رحمت کی چاشنی محبت اور ہوگی. مسجد میں بیٹھے ہیں جو اس کے فیضان اور ہے، گھر میں بیٹھے اس کا فیضان اور ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھے اس کا فیضان اور ہے، اکیلے بیٹھے اس کا فیضان اور ہے. تو جب ساری کائنات کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ بیٹھیں تو اس کا فیضان تو سب سے اعلیٰ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیضان ملتا ہے اس کو لینے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے.